وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق بہت اہم ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی پوری تجوید پر ایک نظر ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی تجوید ہمارے لیے یعنی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور کتنی تجوید میرے اور آپ کے لیے غیر ضروری ہے۔ ضروری تجوید کیا ہے؟ یہ تجوید کا وہ حصہ ہے جہاں پر غلطی کرنے سے قرآن مجید کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور تجوید کا ایک حصہ وہ ہے جہاں غلطی کے ہو جانے سے معانی نہیں بدلتے ہیں، اور تجوید کا ایک حصہ ایسا بھی ہے جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ دراصل میرا بیٹا، تجوید کے بعض قواعد اس وقت کے ہیں جب قرآن مجید میں زبریں، زیریں، پیشے، جزمیں، شدیں اور مدیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب میں اگر پچھلے وقتوں میں ہوتا تو قرآن مجید میں فرض کیجئے ایک جگہ کے اوپر آ گیا من باخیلا، تو نہ جزمیں پڑی ہوئی ہیں، نہ شدیں پڑی ہوئی ہیں، نہ اعراب لگے ہوئے ہیں۔ اب مجھے زبانی یاد رکھنا ضروری تھا کہ نون کے بعد جب با آئے گا نا تو ہم نے اس کو میم میں کنورٹ کر دینا ہے، لہذا میں پڑھوں گا مم بخیلا۔ لیکن آج کل تو چھوٹی میم پڑی ہوئی ہے نا، لہذا ہمیں اس قاعدے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فرض کیجئے میرے سامنے آیت آتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب میں پڑھوں گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لیکن اگر مجھے یہ زبانی یاد ہوتا کہ جزم والے نون کے بعد لام آئے گا تو اس کے اوپر نا میں نے ادغام کر کے پڑھنا ہے۔ اگر مجھے یہ زبانی قاعدہ یاد ہوتا تو میں نے پڑھنا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، اور اگر مجھے یہ نہ زبانی یاد ہوتا، یہ قاعدہ نہ یاد ہوتا تو میں نے پڑھنا تھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب قرآن مجید کے اوپر اعراب، جزمیں، شدیں، مدیں، چھوٹی میم اس طرح کی علامات نہیں ڈالی ہوتی تھی، تو اس وقت تو بہت ضروری تھا نا ان سب باتوں کو زبانی یاد رکھنا۔ لیکن آج تو پڑی ہوئی ہیں نا اوپر جزمیں، شدیں، جیسے یہ دیکھیے گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، تو قاعدہ کیا ہے؟ شد سے پہلے جزم والا حرف نہیں پڑھنا۔ اب ہم پڑھ لیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ۔ سبحان اللہ، یعنی اس قاعدے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، فرض کیجئے میں پھر پرانے زمانے میں چلا گیا ہوں، وہاں پہ نہ زبر زیر پیشے ہیں، نہ مدیں ہیں، نہ جزمیں ہیں، نہ شدیں ہیں، تو میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عم یتساءلون۔ اب مجھے زبانی قاعدہ یاد رکھنا تھا کہ اگر الف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے گا نا تو وہاں پہ مد ہے، لہٰذا مجھے کیا پڑھنا ہے؟ یتساءلون، مد کر کے پڑھنا ہے۔ بھئی اب پہلے ہی وہاں پہ مد کا نشان ہے تو اب ہمیں اس قاعدے کو زبانی یاد رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہی میں کہہ رہا ہوں، تجوید کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، دوسرا حصہ وہ ہے کہ علماء تجوید نے الحمدللہ رب العالمین محنتیں کر 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 کے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب ہمیں ان قاعدوں کی زبانی یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ تو اب میں خام خواہ یہ قاعدے مجھے پڑھائی جائیں تو فائدہ۔ اسی طرح فرض کیجئے کہ میں ایک قاعدہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ بھئی یہ جو قرآن مجید آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نا، اس میں جہاں پہ بھی نون اور میم
ریڈ کلر میں آئیں گے نا، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ لو سبحان اللہ، اتنا سا قاعدہ بتانے کی دیر ہے، نہ آپ کو اظہار پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو ادغام پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اخفاء پڑھانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو اقلاب کے قاعدے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تجوید کا وہ حصہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے۔ علماء تجوید کی محنت سے الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید میں تمام نشانیاں لگ چکی ہوئی ہیں۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے، اور ابھی نا میں نے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ ثابت کرنا ہے آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے گا وہ 6 بنیادی قاعدے کون سے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم قرآن مجید میں غلطی نہ کریں اور معنی میں تبدیلی نہ آئے۔ وہ 6 قاعدے وہی ہیں جو ہم نے بچپن میں پہلی، دوسری اور تیسری کلاس میں پڑھے تھے، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 زبر زیر پیش کا قاعدہ، نمبر 2 حروف مدہ، نمبر 3 جزم، نمبر 4 شد، نمبر 5 واولین یائلین، نمبر 6 تنوین۔ اچھا، ان کو تفصیل کے ساتھ نا ہم پچھلی 6 ویڈیوز کے اندر کور کر چکے ہیں، اور ہم کور کیسے کیا ہے؟ بچوں کی طرح، سبحان اللہ، کہ بیٹا یہ پہلی کلاس میں پڑھا ہے، بیٹا یہ دوسری کلاس میں پڑھا ہے جزم کا قاعدہ، بیٹا یہ شد کا قاعدہ تیسری کلاس میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے نا کتنی اچھے طریقے سے ہم نے ثابت کر لیا تھا کہ یہ سارے قواعد وہی ہے جو ہم نے اردو کی پہلی، دوسری اور تیسری کلاس میں پڑھے تھے، وہی قرآن مجید کے قاعدے ہیں۔ اگر کسی نے ان سارے قواعد کو، جو اردو کے قواعد ہیں، ان کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا ہے تو وہ ان 4 ویڈیوز کو دیکھ لے، لیکن دیکھے ترتیب کے ساتھ، بے ترتیب نہیں، ترتیب کے ساتھ دیکھ لے۔ پہلے پارٹ 1، پھر پارٹ 2، پھر پارٹ 3، پھر پارٹ 4، اس طرح کر کے دیکھ لے۔ اسی طرح غنہ اور اخفاء میں جو عام طور پر غلطی پائی جاتی ہے، وہ اگر اس نے اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہو تو یہ پارٹ 5 اور پارٹ 6 اس کے لیے ہیں۔ اچھا میرا بیٹا، میرا دل کرتا ہے کہ پوری نا علم تجوید کے اوپر نا آپ ایک نظر ڈال لو، تاکہ مزید آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ نوٹس بنوائے ہیں۔ بیٹا یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پورا علم تجوید ہے۔ ہم جو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، وہ روایت حفظ ہے۔ روایت حفظ پڑھنے میں جتنے بھی قواعد ہیں نا، سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے ایک صفحہ کے اوپر ہے آپ کے سامنے۔ اتنا مختصر سا یہ علم تجوید ہے، اور یہ بھی اتنا آسان ہے، اس پورے کو سمجھ لینا کہ جب ٹیچرز ٹریننگ کورس ہوتا ہے نا، اس میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میرا یہ دعویٰ ہوتا ہے کلاس 5 کا بچہ اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو اپلائی کر سکتا ہے، پریکٹیکلی بھی سیکھ سکتا ہے۔ اتنا آسان ہے۔ اب نا اس ایک چارٹ پہ نظر ڈالتے ہیں، یہ دیکھیے گا، یہ ہے علم تجوید۔ بیٹا آفس کی طرف سے ٹائم اوور ہونے کا اشارہ کیا جا رہا ہے، لہذا کلاس یہیں پہ ختم کرنی پڑے گی۔ بقیہ سبق یعنی مکمل تجوید کا ایک جائزہ آنے والے سبق میں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے سبق سے متعلقہ آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، وائس میسیج بھیج دیں یا ریٹن بھیج دیں یا کمنٹ باکس میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ تعالی ان سب کویسچنز کو ہم کور کریں گے ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ تعالی خیر الجزا کہ آپ نے اس کلاس کو جوائن کیا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔